الرحیم مسئلہ عذاب القبر۔ یہ مسئلہ ویسے تو تفصیل طلب ہے، لیکن اب تفصیل کا وقت نہیں رہا۔ آپ کو چند امور میں سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ، جو حضرات علماء کرام مفتیان کرام میں ان کے لیے اس پر تحقیق آسان ہوگی۔ تو چند امور وہ سمجھ لیں بالکل اجمالاً۔ نمبر 1، آپ نے 3 مسائل پورے دلائل کے ساتھ پڑھ لیے۔ ایک یہ موت کی کیفیت اور قیامت تک روح کا بدن میں نہ ہونا یا تعلق حیات کا نہ ہونا، اور نمبر 3 عدم الادراک الدنیویہ، دنیا کا ادراک نہ ہونا، سما بصر ادراک دنیاوی۔ یہ 3 چیزیں جو اصل ہمارا اور اہل بدعت کا مابین نزاع ہے، وہ 3 امور پہ ہے۔ اب وہ لوگ، آپ نے ان کے شبہات بھی دیکھ لیے، ان کے پاس ان امور پر تو کوئی دلیل موجود ہے نہیں، تو انہوں نے جان بوجھ کر مسئلہ عذاب القبر کو آڑ بنا کر موضوع کو غلط ملت کرنے کی، خلط مباحث کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس مسئلہ کا اصل دار و مدار کس کو بنایا؟ عذاب القبر کو۔ تو پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ حیات والممات یا سماع الاموات، سماع عادی، جو ہمارا اور اہل بدعت کا اختلافی مسئلہ ہے، قادری پارٹی کا، اس کا تعلق عذاب و ثواب قبر کے ساتھ قطعا نہیں۔ عذاب و ثواب قبر کا بحث الگ ہے، اور ان کے ساتھ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ بالکل جدا ہے، اس کو گڑبڑ نہیں کرنا۔ یہ پہلی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھ لو۔ دوسرا، جہاں تک عذاب القبر کا معاملہ ہے تو اہل سنت والجماعت، دوسرا نمبر، تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ مومن مطیع کے لیے جو اہل ثواب ہے، اس کے لیے تنعیم حق ہے، اور فاجر یا کافر مشرک اس کے لیے تعذیب، عذاب قبر حق ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، تنعیم بھی ہے، تعذیب بھی ہے، عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ عذاب و ثواب، صرف عذاب نہیں، عذاب بھی حق ہے، ثواب بھی حق ہے۔ اس کے حکم میں اہل سنت کا اختلاف ہوا کہ جو مطلقاً عذاب و ثواب قبر کا منکر ہے، اس پر کیا حکم لگے گا؟ تو اکثر جمہور اہل سنت نے
اس کو گمراہ قرار دیا کہ جو مطلقاً عذاب و ثواب قبر کا منکر ہے وہ گمراہ ہے، اور بعض محققین نے اسے کافر قرار دیا۔ ہماری رائے یہ ہے، ہمارا اسی پر زیادہ رجحان ہے کہ جو مطلقاً عذاب و ثواب قبر کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ صرف گمراہ نہیں، کیونکہ جس طریق پہ ہم عذاب و ثواب قبر کو ثابت کرتے ہیں وہ طریق قطعی ہے، اور قطعیات کا انکار کفر ہے۔ لہذا جو مطلقاً عذاب و ثواب کا منکر ہے وہ جو محققین حضرات کہتے ہیں یہ کافر ہے، ہمارا زیادہ دل مطمئن انہی کے اس حکم پہ ہے۔ باقی یہ صحیح ہے کہ جمہور اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ یضلل، گمراہ ہوگا، مبتدع ہوگا، بدعتی ہوگا، اور وہ کافر نہیں ہوگا۔ نمبر 3، تیسری بات، تمام اہل سنت اس بات پر بھی متفق ہیں، اتفاقی مسئلہ، کہ عذاب و ثواب قبر کے لیے قبر عرضی یا قبر عرفی کا ہونا بھی شرط نہیں، اور مردے کا اس قبر میں دفن ہونا بھی لازم نہیں۔ تیسری بات میں نے کیا کہی؟ تمام اہل سنت متفق ہیں کہ عذاب و ثواب قبر کے لیے قبر عرفی، قبر عرضی، زمین والی قبر کا بننا بھی شرط نہیں ہے، اس میں مردے کا دفن ہونا بھی شرط نہیں ہے، سب اہل سنت متفق ہیں۔ تو اس اتفاق سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ عذاب و ثواب قبر اس گڑھا کے ساتھ خاص نہیں ہے، زمینی قبر کے ساتھ خاص۔ اگر اسی گڑھا، حفرہ، مہودہ، مافورہ، جو آپ کے ذہن میں قبر کا نقشہ ہے، اگر اس عذاب و ثواب قبر اس کے ساتھ خاص ہوتا تو اہل سنت اس پہ اتفاق نہ کرتے کہ اس کا دفن ہونا ضروری، بولو شاہ، دفن ہونا ضروری نہیں ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ چوتھی بات، تمام اہل سنت کی اتفاقی بات ہے کہ عذاب و ثواب قبر کے لیے اس جسم کا بنیا، باڈی، اس کی سلامتی بھی شرط نہیں ہے۔ تمام اہل سنت متفق ہیں کہ بنیا کا سالم ہونا بھی شرط، اس ڈھانچے کا سالم رہنا بھی شرط نہیں ہے۔ یہ ڈھانچہ چاہے ریزہ ریزہ راکھ بن جائے تب بھی عذاب القبر بھی حق ہے، ثواب القبر بھی حق ہے۔ یہ ڈھانچہ کا سالم ہونا بھی شرط نہیں، ڈھانچے کا سالم ہونا بھی شرط نہیں۔ اہل سنت کی اتفاقی بات اسی سے معلوم ہوا کہ جب یہ ڈھانچہ ہے ہی نہیں تو روح کہاں آئے گی؟ جب ڈھانچہ ہے ہی نہیں، کیمیکل سے اڑ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا، تو روح، باڈی، بدن ہے ہی کوئی نہ، تو اعادہ روح والی بات کہاں گئی؟ تو تمام اہل سنت متفق ہیں، یہ کوئی ایک طائفہ کی بات نہیں کر رہا۔ ابھی میں آپ کو اتفاقی امور بتاتا ہوں، پھر اختلافی بتاتا ہوں کہ تمام اہل سنت متفق ہیں کہ عذاب و ثواب قبر کے لیے اس بنیا، اس ڈھانچہ، اس گوشت پوست والے جسم کا محفوظ ہونا، اپنی حیات پہ ہونا کوئی شرط نہیں۔ اگر ایک آدمی کا بدن کیمیکل سے اڑ گیا
راکھ بن گیا، ہواؤں میں مل گیا، تب بھی اس کے لیے عذاب بھی حق ہے، ثواب بھی حق ہے۔ یہ اتفاق اس امر کو لازم ہے کہ اہل سنت متفق ہیں کہ عذاب و ثواب قبر کے لیے روح کا جسم کے اندر ہونا یا روح کا تعلق تصرف فی البدن ضروری نہیں، اس کا تعلق عذاب و ثواب قبر کے ساتھ نہیں، یہ بات الگ ہے۔ نمبر 5، پانچویں چیز جس پر اہل سنت متفق ہے وہ یہ ہے کہ عذاب و ثواب قبر کا تعلق ہے عالم غیب کے ساتھ۔ عذاب و ثواب قبر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عالم دنیا کے ساتھ نہیں۔ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ عذاب و ثواب قبر جس کا تعلق عالم شہادت کے ساتھ نہیں ہے، عالم غیب کے ساتھ ہے۔ اور قانون یہی ہے کہ عذاب و ثواب قبر انسانوں اور جنات سے غائب ہے، اس مخلوق سے وہ غائب ہے، اور وہ عالم برزخ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، عالم دنیا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس پہ بھی سب اہل سنت متفق ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ مراد عذاب قبر سے وہ کیا ہے؟ مراد عالم برزخ۔ قبر عذاب و ثواب سے مراد عالم برزخ اور عالم غیب۔ دنیا والے عذاب قبر کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، خرق عادت طور پر اللہ رب العزت کبھی اہل دنیا پر بھی عذاب یا ثواب کو ظاہر کرتے ہیں بندوں کی عبرت کے لیے، لیکن قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ عذاب و ثواب قبر یہ عالم غیب کی چیز ہے، عالم برزخ کی، اس کا مشاہدہ عالم شہادت میں نہیں ہو سکتا، اور یہ سب اہل سنت کا بالاتفاق یہ نظریہ ہے۔ اس پر حوالہ جات کی بات تھوڑی لمبی ہے، حوالہ جات جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں سب پہ موجود ہے، لیکن میں اجمالاً آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو اس لیے کہ عذاب و ثواب قبر کا معاملہ عالم غیب کا ہے، دنیا والوں کے مشاہدے کی یہ چیز نہیں، اور دنیا والوں کی عبرت کے لیے کبھی کسی قبر سے آگ کا ظاہر ہو جانا، کسی قبر سے اور کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، سانپ نکل آنا، بچھو نکل آنا، یا اس طرح کی بعض چیزیں وہ بطور خرق عادت کے ان کا ظہور ہوتا ہے، وقوع بھی ہوا ہے۔ کئی قبروں سے آگ بھی نکلی ہے، کئی قبروں سے ہم نے دیکھا، ہمارے کلور کوٹ کا ایک ایریا ہے، وہاں پر دریائے سندھ گزرتا ہے، اور دریائے سندھ جو ہے وہ قبرستان میں داخل ہوا، لمبا چوڑا قبرستان تھا کلور کوٹ کا۔ تو ہم اس وقت سکول پڑھتے تھے اور ہم وہاں گئے کلور کوٹ کے اس قبرستان، جب دریا نیچے سے اس کو کاٹ رہا تھا تو اوپر سے منیں گرتی، قبریں گرتی، تو بعض جو رافضی ذاکر تھے ان کی قبروں میں راکھ دیکھی گئی کہ بالکل راکھ نظر آئی، جیسے راکھ ہوتی ہے آگ کی، تو وہ راکھ اور قبروں کا کالا پن بھی وہ نظر آیا جیسے دھواں لگا ہو ان کو۔ تو بسا اوقات عذاب و ثواب قبر کی کیفیت دنیا والوں پہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے، سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ لیکن قانون نہیں، قانوناً یہ معاملہ کس کا ہے؟ عالم غیب کا ہے۔ اگر اہل دنیا پہ ظاہر ہوگا تو خرق عادت کے طور پہ بسا اوقات بندوں کی عبرت کے لیے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 6۔ نمبر 6، چھٹی بات یہ ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں
اچھا، تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ عذاب و ثواب قبر کے لیے ادراک دنیاوی قطعاً شرط نہیں ہے، ادراک دنیاوی قطعاً شرط نہیں ہے، اس کے لیے ادراک برزخی ہوگا، دنیاوی ادراک قطعاً شرط نہیں۔ اس پر علماء نے بحث کی کہ ایک آدمی قسم اٹھائے کہ میں فلانے کو نہیں ماروں گا، اور مرنے کے بعد مارا تو حانث نہیں ہوگا، کیوں؟ المقصود من الضرب الاعلام والموت ينافيه، تمہارے مارنے سے مردے کو دکھ نہیں ہوگا لیکن قبر کا عذاب محسوس ہوگا۔ تمہارے مردے برف خانوں میں پڑے رہتے ہیں، ان کو سردی نہیں لگتی کیونکہ دنیاوی ادراک نہیں، مردے کا پوسٹ مارٹم شارٹم مرضی کرو، اس کو کوئی تکلیف نہیں کیونکہ یہ چیزیں دنیا کی ہیں، اور میت میں دنیاوی ادراک نہیں، یہ مسئلہ مفصل پڑھ چکی ہو۔ تو کتنے نمبر ہو گئے؟ 6۔ یہ 6 نمبر یاد رکھ لو، ویسے میں نمبر 10 11 بتاتا ہوں لیکن 6 ابھی بتا رہا ہوں، 6 نمبر یاد کر لو، یہ 6 نمبر اہل سنت کے اتفاقی ہیں۔ اب آؤ، چلو 7واں نمبر بھی ایک ضروری ہے۔ نمبر 7، اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ کیف عذاب و ثواب قبر کا متشابہات سے، کیف عذاب و ثواب قبر کا کس سے ہے؟ بولو شابش، کس سے ہے؟ متشابہات سے۔ کیفیت عذاب و ثواب قبر حق کے، اور کیفیت عذاب و ثواب کی متشابہات سے۔ یہ 7ویں چیز جو اتفاقی چیز ہے، سب اہل سنت کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ عذاب و ثواب قبر کی کیفیت یہ متشابہات سے ہے۔ اس پر چلو حوالہ جات انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کے پاس میری کتاب ہوگی المسلک المنصور، اس میں بہت سارے حوالے ہیں، تقریباً 80 سے زائد حوالے عذاب و ثواب قبر پر ہیں، لیکن وہ تب سمجھ آئے گی کہ جہاں سمجھ لو کیفیت کس سے ہے؟ کیف متشابہات سے، سب اہل سنت متفق کے۔ اب آؤ، ان 7 چیزوں پر اتفاق ہے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ 7ویں نمبر کو لے رہا ہوں۔ اب آپ کو معلوم ہے جب کیف متشابہات سے، متشابہات کی بات آل عمران میں مفصل ہو گئی۔ متشابہ کا قانون یہ ہے، ایک تو متشابہ کا ایسا معنی نہیں کریں گے جو محکم سے ٹکرائے۔ اگر متشابہ کا ایسا معنی لیا جو محکم سے ٹکرائے گا، اس کا نام تحریف ہے، یہ قطعاً جائز نہیں۔ اور نمبر 2، متشابہ کے بارے میں متقدمین کا مسلک تفویض ہے، متاخرین نے تعویلات کی ہیں لیکن وہ تعویلات ظنیہ ہیں، قطعی نہیں۔ متشابہات کا ایک قانون میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ متشابہ کا قانون یہ ہے کہ اس کا ایسا معنی کرنا جو محکم سے ٹکرائے تو یہ کیا ہوگا؟ بالکل تحریف۔ اور یہ ہوگا اما الذین فی قلوبہم زیغ یتبعون ما تشابہ منہ، یہ وہی غلط تعویل کا ڈھونڈنا ہوگا۔ اور دوسرا، متقدمین حضرات متشابہ
کہ کیف میں تفویض کا قول اختیار کرتے ہیں اور متاخرین تعبیر کرتے ہیں، لیکن تعبیل کو ظنی سمجھتے ہیں، تعبیل ان کی قطعی نہیں، اور وہ تعبیل بھی محکم کے تابع ہوگی، محکم کے مقابل نہیں ہوگی۔ اب محکمات تین چیزیں ہیں، موت کے بعد تین چیزیں آپ مفصل دلائل سے پڑھ چکے ہیں۔ ایک ہے موت، موت انفکاک ابانہ اہل سنت کا متفق علیہ نظریہ، موت کا معنی حقیقت الموت۔ دوسرا آپ نے دلائل سے پڑھا کہ قیامت تک روح کا بدن میں نہ ہونا، یا روح کا تعلق کے تصرف، تعلق کے حیات، یعنی ایسا تعلق جس سے بدن میں قیام و قعود افعال اختیاریہ کی قوت پیدا ہو جائے، ایسے تعلق کا بدن میں نہ ہونا، یا بالفاظ دیگر جو تعلق موت سے منقطع ہو گیا تھا، حالت موت سے ختم ہو گئی تھی، اس طرح کا تعلق نہ ہونا، یہ بھی محکم۔ اور تیسری چیز محکم ہے عدم سبا، عدم ادراک۔ اب کیفیت عذاب و ثواب قبر کی ہے متشابہ، جب یہ ہے متشابہات سے عذاب و ثواب قبر کا ایسا معنی لینا جو محکم سے ٹکرائے، یعنی یہ کہنا کہ عذاب و ثواب قبر تب ہو سکتا ہے کہ روح بدن میں ہو، یا عذاب و ثواب قبر کی صورت یہ ہے کہ مردہ ہماری باتوں کو سنتا ہے، اہل دنیا کے کلام کو سنتا ہے، یا عذاب و ثواب قبر کی یہ صورت کہ ایسا روح کا تعلق ہے جس سے بدن میں قیام و قعود، حرکات اختیاریہ، یہ افعال اختیاریہ سرزد ہو رہے ہیں، تو یہ وہ کہ عذاب و ثواب قبر کی کیفیت ہے، اور وہ معنی تعویل ہے جو محکم کے خلاف ہے۔ محکم کے کیا ہے؟ خلاف۔ اور متشابہ کی ایسی تعویل و تفسیر جو محکم سے ٹکرائے، اس کا نام کیا بنتا ہے؟ تحریف۔ اور وہ کس کا کام ہے؟ اما الذین فی قلوبہم۔ اب اسی بات کو سوچ لو، ہم کہتے ہیں عذاب و ثواب قبر حق کے، لیکن اس کی کیفیت متشابہات سے ہے۔ متشابہ کی اول تو تعبیر کی ضرورت نہیں، کہہ دو نؤمن بہ ولا نسأل، کہہ دو التفویض الایمان ثم التفویض، الایمان الاثبات ثم التفویض، جو متشابہ کا ضابطہ ہے۔ ہم مانتے ہیں عذاب بھی حق، ثواب بھی حق، اور اس کی کیفیت مفوض اللہ۔ بہرحال وہ کیفیت وہ نہیں جو محکم کے خلاف ہو۔ محکمات نے بتایا قیامت تک روح بدن میں نہیں، محکمات نے بتایا اموات سنتے سنتے بھی نہیں، اور محکم نے بتایا کہ عدم الادراک، عدم الحیات، جو موت سے منقطع ہو گئی تھی حیات اور تعلق، اور جو جدائی ہو گئی تھی، یہ حالت رہے گی قیامت تک۔ تو یہ محکمات کا مسئلہ ہے۔ اب جو عذاب و ثواب قبر کو اس سے ٹکرائے گا تو وہ قرآنی فتوے کے نیچے آئے گا، اما الذین فی قلوبہم۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم محکمات پہ ہیں اور اہل بدعت متشابہ میں کون پڑا ہوا ہے؟ اہل بدعت۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ محکمات۔ تو اب ذرا آگے میں چلتا ہوں کہ عذاب و ثواب قبر کی کیفیت متشابہات سے۔ متقدمین حضرات تو وہ چلے گئے بس نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ، اس پر بہت ساری عباراتیں
صرف چند ایک عبارات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لو. عذاب و ثواب قبر کی کیفیت متشابہات سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روح بدن میں نہیں. متشابہات سے ہے اس لیے کہ روح بدن میں نہیں ہے، بلکہ بدن بھی نہیں ہے. کل ابن آدم یاکل التراب، بخاری. بدن بھی نہیں اور روح بدن میں بھی نہیں، تو اب کیسے عذاب ثواب ہوگا؟ یہ اسی پر تو فرماتے ہیں شرع عقیدہ طحاویہ. شرع عقیدہ طحاویہ فرماتے ہیں وقد تواترت الاخبار الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد تواترت الاخبار الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثبوت عذاب القبر ونعیمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر اخبار آئی عذاب قبر کے ثبوت میں، ونعیمہ اور نعیم قبر کے بارے میں، لمن کان ذالک اہلا جو اس کا اہل ہو، وسؤال للملکین اور نکیرین کا سوال و جواب، فیجب اعتقاد ثبوت ذالک، فیجب اعتقاد ثبوت ذالک والایمان بہ ولا نتکلم فی کیفیتہ، ولا نتکلم فی کیفیتہ. شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ 329. دو نسخے ہیں، ایک کا صفحہ 400 ہے. اب یہاں ذرا دیکھو کیا فرماتے ہیں کہ اس کا عقیدہ رکھنا اور عذاب و ثواب قبر کے ساتھ ایمان رکھنا واجب ہے. ولا نتکلم فی کیفیتہ، لیکن ہم اس کی کیفیت میں بات ہی نہیں کرتے. تو بات آگے نا تفویض والی، لا نتکلم فی کیفیت ہی. دوسرا ماخذ عینی شرح ہدایہ، اس میں بھی آ رہی ہے لمبی عبارت، وعذاب القبر ثابت عند اہل السنہ. عذاب القبر ثابت ہے اہل سنت کے نزدیک. وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّتِهِ، اگرچہ اختلاف کیا انہوں نے اس کی کیفیت میں. اہل سنت کا کیفیت میں کیا ہے؟ کیفیت عذاب قبر میں اختلاف ہے یا نہیں؟ یہ تھوڑا سا لکھ لو، آگے میں اصل بات عرض کرتا ہوں. کیفیت ہی فقال بعضهم، پس کہا بعض نے، یؤمن باصل العذاب ویسکت عن الکیفیہ. ایمان رکھا جائے اصل عذاب کے ساتھ، اور یسکت خاموشی اختیار کی جائے کیفیت کے بارے میں. کیفیت میں بات ہی نہ کرو. لأن الواجب علینا تصدیق ما جاء فی السنة المشہورہ وہو التعذیب بعد الموت. اس لیے کہ ہم پر
واجب ہے حدیث سنت مشہورہ میں جو آ چکا اس کی تصدیق، اور سنت مشہورہ سے ثابت ہے تعذیب بعد الموت. بس یہ صفحہ عینی شرح ہدایہ صفحہ 640 جلد نمبر 4. اسی طرح کفایہ علی الہدایہ صفحہ 152 جلد نمبر 2. اسی طرح الآیات البینات صفحہ 118. عقائد نصفی جانتے ہو؟ علامہ نصفی کی جو عقائد نصفی ہے متن، ایک ہے شرح علامہ تفسیرانی کی، ایک کیا ہے متن علامہ نصفی آل سنت کے عقائد پر مشتمل رسالہ عقائد نصفی ہے. اس میں فرماتے ہیں وعذاب القبر حق للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین وتنعیم اہل الطاعۃ فی القبر بما یعلمہ اللہ بما یعلمہ اللہ. یہ آل سنت کے عقیدے کا رسالہ ہے، اور اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ بما یعلمہ اللہ، عذاب القبر کافروں کے لیے حق، بعض گناہگار مومنین کے لیے بھی، اور اہل طاعت کے لیے تنعیم قبر بھی حق، لیکن بما یعلمہ اللہ، جس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. اس کے شارحین سب نے کہا کہ بما الجار یہ متعلق ہے عذاب و تنعیم سے، اشارۃ الی ان ھذا الاعتقاد المجمل کافن. بما یعلم اللہ والی عبارت کا مقصد ہے اشارۃ الی ان ھذا الاعتقاد المجمل کافن، کہ مجمل عقیدہ کافی ہے. وَأَمَّا الْبَحْثُ عَنْ كَيْفِيَّتِهَا فَغَيْرُ لَازِمٍ لِغُمُوسِهِ وَدِقَّتِهِ، اس کی کیفیت میں بحث کرنا غیر لازم. نفس عذاب و ثواب قبر پر ایمان، کیفیت متشابہ، ہاتھ اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تفویض والا معاملہ ہے، اللہ کے سپرد کرو. یہی بات البدور اپنا اکفار الملحدین علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ، جس پر تمام اکابرین کی تصدیقات ہیں، انہیں یہی بات لکھی کہ یہ متشابہات سے ہے، اس کی کیفیت وغیرہ، اس لیے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح بدور بازغہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اصول السنہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری، ان سب حضرات نے یہی کہا کہ کیفیت کیا ہے؟ متشابہات سے اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تو میں نے صرف اس پر 20 عبارت موجود ہیں، یہ پورا ایریا انہی عبارتوں سے بھرا ہوا ہے، یہ سارا اسی پر یہی عبارات ہیں. لیکن جہاں پر ہمارا مقصد صرف آپ کے سامنے حقیقت حال کو واضح کرنا ہے، عبارات جمع کرنے کا نہ اب ٹائم رہا، اور یہ انشاءاللہ اس پر میری پوری کتاب وہ آ جائے گی، مکمل کتاب عذاب القبر حق، اور اس کے مباحث سب. خیر، یہ آپ
ذہن میں رکھ لیں۔ اب دوسرا طبقہ ہے متاخرین کا، جو اہل التعویل ہیں، ان میں تین اقوال ہیں۔ کتنے اقوال ہیں؟ تین طبقات کہہ لو یا تین اقوال کہہ لو۔ تین اقوال، جو پہلا طبقہ تو ہے متقدمین کا، جو اصل عقیدہ اہل سنت کا وہ یہ ہے کہ اس کی کیفیت میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پورے قرآن میں پڑھتے آئے، مسئلہ استواء کا، صفات کا، متشابہات کا، یہ بھی اسی قبیل سے ایک مسئلہ ہے۔ اور جو حضرات تعویل کرتے ہیں ان کی تعویل ظنی ہے، اور اقوال تین ہیں، طائفے تین ہیں۔ یہ پہلا طائفہ ہے تفویض والا، اس کے علاوہ جو اعلی تعویل ہیں۔ اب ذرا سمجھنی ہے میری بات، بعض علماء اس طرف گئے کہ عذاب و ثواب کا تعلق فقط للروح ہے، فقط للروح۔ آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، فقط للروح، یہ بدن بالکل فارغ ہے، جسد انسری کا تعلق کوئی عذاب و ثواب قبر کے ساتھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں جہان چار، ایک عالم ارواح، اس میں صرف ارواح تھے، عالم دنیا، روح، جسد انسری کٹھے ہو گئے، عالم برزخ، بدن خراب یا یہاں زمین میں رہ گیا، یا اڑ گیا، یا کیمیکل بن گیا، یا ختم ہو گیا، یا یاکلہ التراب، اور روح باقی۔ قیامت کے دن اللہ اسی بدن کو زندہ کرے گا اور روح کو اس بدن میں ڈالے گا، تو عذاب و ثواب روح مع الجسد الانسری ہوگا، آخرت والا عذاب۔ یہ فقط للروح، لیکن یاد رکھنا یہ اشاعت کا نظریہ قطعاً نہیں، یہ اشاعت التوحید کا نظریہ فقط للروح والا قطعاً نہیں۔ ایک طائفہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، اور جن کا یہ نظریہ ہے وہ ہیں بھی اہل سنت، تو انہوں نے یہ قول کیا۔ اب اس پر بھی بہت ساری عبارات ہیں۔ امام رازی کی عبارت آپ کے پاس مسئلہ حیات میں آ چکی ہے، حیات شہداء میں، اور اسی طرح حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہی بات کی کہ ہؤلاء، ایک طائفہ کا ذکر کیا، ہؤلاء ينکرون عذاب البدن فی البرزخ فقط، یعنی ایک طبقہ تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ قیامت کے دن بھی صرف روحانی حشر ہوگا اور ابدان انسریہ کا حشر نہیں ہوگا، تو وہ طبقہ حافظ کہتے ہیں پکا ملحد اور کافر طبقہ ہے، جو قیامت کے دن اجساد انسریہ کے زندہ ہونے کا قائل نہیں ہے، فلاسفہ وغیرہ کا، تو وہ تو ہے پکے کافر۔ لیکن ایک اور ہے کہ ہؤلاء ينکرون عذاب البدن فی البرزخ، کہ یہ طائفہ عذاب بدن کے عذاب کا برزخ میں منکر ہے فقط، ویقولون، اور کہتے ہیں ان الارواح المنعمہ او المعذبہ فی البرزخ، کہ ارواح منعم بھی ہیں اور معذب بھی ہیں برزخ میں، اور جب قیامت کا دن ہوگا عذبت الروح والبدن معا، تو روح اور بدن دونوں کو عذاب ہوگا۔ لیکن موت سے قیامت تک صرف عذاب کس کو ہوتا ہے؟ بولو شاباش، کس کو ہوتا ہے؟ یہ دوسرا قول ہے اہل سنت کا، صرف عذاب ہوتا ہے روح کو۔ وہذا القول، اس پر علامہ نے تبصرہ کیا، وہذا القول قالہ
तवाइफ मिनल मुस्लिमीन मिन अहलिल कलाम वल हदीस, ये वो कौल है जिसका अहले इस्लाम के बहुत सारे ताइफे, इक्का दुक्का आदमी नहीं, तवाइफ, ताइफा की जमा है, बहुत सारे तवाइफ, और वो कौन? मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों के तवाइफ, और वो कौन से? मिन अहलिल कलाम वल हदीस, मुतकल्लिमीन और मुहद्दिसीन। इस तरफ चले गए। आगे अल्लामा कहते हैं लैसा मिनल अकवाल सलासत शाज़ा, कहते हैं कि ये शाज़ अकवाल में से नहीं है, ये भी आलु सुन्नत का कौल है और अकवाल शाज़ा में से नहीं। और फरमाते हैं कि जो अजाब फकत लिर्रू मानता है वो अजाबुल कब्र का कायल है, अजाब के मुनकरीन में से नहीं है। तो एक ये राय है, ये तबका राजी की इबारत भी, और मौलाना सरफराज ने भी इसको तस्लीम किया। तस्कीनुस सुदूर में लिखते हैं कि आलु सुन्नत की कश्ती पर सवार होने वालों में से इब्ने हजम, मैसरा वगैरह वो बदन के अजाब के मुनकर हैं, लेकिन आलु सुन्नत की कश्ती पर सवार होने वालों से ये मौलाना सरफराज ने गिराया है। आलु सुन्नत की कश्ती पर सवार होने वालों से ये गिरा रहे हैं काड़ा कंपनी। मौलाना सरफराज तो कहता है कि आलु सुन्नत की कश्ती पर सवार होने वालों में से इब्ने हजम, इब्ने मैसरा वगैरह ये फकत लिर्रू अजाब व सवाब के कायल हैं। और इसी तरह अल अरफशजी और अल्लामा अनवर शाह साहब रहमहुल्लाह की फैजुल बारी, उसमें भी, और ये अहकामुल कुरान जस्सास जिल्द 1 सफ़ा 94, इस पर भी ये चीज मौजूद है। दोनों कौल आलु सुन्नत के कि फकत लिर्रू के कायल भी कौन है? आलु सुन्नत। समझ गए या नहीं? और इसी तरह फखरुद्दीन राजी की तफसीर कबीर जिल्द 4 सफ़ा 167, ये इबारत चूंकि मैं पहले पेश कर चुका हूं हयात शुहदा में, वो जो वजबल मसीरो इले आपके कागजात में लिखी है। इसी तरह अल अरफशजी जिल्द 1 सफ़ा 355 पर अल्लामा अनवर शाह साहब फरमाते हैं सुम्मा ले अहल सुन्नत कौलान, किसके दो कौल हैं? सुम्मा ले अहल सुन्नत कौलान, आलु सुन्नत के या आले बिदत के? आलु सुन्नत के दो कौल हैं। कीला अन्नल अजाबा इन्नल अजाबा लिर्रूए फकत वकीला लिर्रूए वल जसद वल मशहूर उसानी इख्तारहू। तो आलु दे दूसरा तबका भी आलु सुन्नत है। फैजुल बारी जिल्द 2 सफ़ा 492। तो अजाब सवाब फकत लिर रू, इस पर दलाइल भी मौजूद है, इस ताइफा के पास भी दलाइल मौजूद है। एक तो सबसे बड़ी दलील जो अन्नारो जो रजून अलैया उदुवम व अशिया, ये फिरौनियों के मुताल्लिक ये आयत आ रही है। अन्नारो जो रजूना, ये तुझे इस ताइफा की दलील है। और वाक़िअतन वो कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने अन्नारो जो रजूना की तफसीर की है इन्ना अरवाह आले फिरौन फी अजवाफ तैरिन सूदिल यो रजूना अलन्नार कुल्ला यौमिन मर्रतैन फयुकाल या आला फिरौन हाज़िही दारुकुम।
یہ زاد المسیر صفحہ 228 جلد نمبر 7، روح المعانی تمام تفاسیر، تمام نے لیا، صرف ایک نے نہیں، تمام تفاسیر نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابن عباس فرماتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا کا معنی ہے کہ آل فرعون کی ارواح کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام۔ تو اور تمام اہل سنت متفق ہیں کہ اصل کبیر فی اثبات عذاب القبر، کہ سب سے بڑی اہل سنت کی جو دلیل ہے قبر کے عذاب کے اس بات میں وہ النار یعرضون، میری طرف توجہ ہے آپ کی، سب سے بڑی دلیل اہل سنت کی کیا ہے؟ النار یعرضون۔ تمام علماء عقائد نے اس کو اصل کبیر لکھا، حتیٰ کہ مفسرین حافظ ابن کثیر وغیرہ نے بھی، کہ سب سے بڑی دلیل اصل کبیر النار یعرضون ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے النار یعرضون جن کے لیے کہا گیا ان کی زمین والی قبریں بنی، یہ حفرے بنے نہیں۔ اور اس آیت کا معنی ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کر رہے ہیں کہ اس سے مراد ہے ارواح آل فرعون۔ اس سے دو باتیں سمجھ آئیں، ذرا توجہ میری طرف۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں قبر کے دو مفہوم ہیں، ایک قبر عرفی ہے گڑھا، اور ایک قبر شرعی ہے بمعنی عالم برزخ۔ جب سارے اہل سنت متفق ہیں کہ النار یعرضون عذاب القبر کی دلیل ہے، تو کیا یہ قبر شرعی کی دلیل نہیں بنے گی؟ کیونکہ قبر عرفی تو ہے ہی کوئی نہ۔ اب ذرا قبر شرعی کا انکار کر، اگر یہ عذاب قبر کی دلیل ہے تو شرعی قبر کی بھی دلیل ہے۔ اور یہ فہم ہمارا نہیں، بے اتفاق اہل سنت، تمام اہل سنت اس بات پہ متفق ہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ بھائی جب اصل کبیر عذاب قبر کے بارے میں ہے تو فرعونیوں کی یہ قبریں عرفی تھی، تو پھر قبر بھی تو کوئی اس کے علاوہ اور ہے نا۔ تو جس طرح اہل سنت متفق ہیں کہ یہ آیت عذاب قبر کی دلیل ہے، تو اس بات کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ قبر شرعی کی بھی دلیل ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے قبر شرعی کا ثبوت بھی قرآن میں ہے ایک، اور دوسرا تمام اہل سنت قبر شرعی کے وجود کے بھی قائل ہیں، صرف ماسٹری معتزلے یہ قبر شرعی کے منکر ہیں۔ ماسٹر اہل سنت قائل ہیں اور معتزلی کاڑے اور ترمذی ٹولہ مدری ٹولہ یہ اس قبر کا کیا ہے؟ منکر ہے یہ۔ اچھا خیر، اس پر حضرت شرابیل تابی اس نے بھی یہی معنی کیا، ان ارواح آل فرعون فی اجواف طیر سود، اور کہتے ہیں وہی پیش کر کے صبح و شام آگ پہ پیش ہوتی ہیں، فذالک ارضھا، یہی ہے النار یعرضون کا مقصد۔ یہ روح المعانی جلد 13 صفحہ 73۔ اسی طرح مواہب الرحمان اور تمام تفاسیر، یہ دلیل کس کی ہے؟ یہ دوسرا جو قول کر رہے ہیں نا، فقط للروح، فقط للروح، یہ ہمارا قول نہیں ہے، لیکن ہمارا دعویٰ ہے جو اس کا قائل ہے وہ اہل سنت ہے۔ فقط للروح کا قائل بھی کیا ہے؟ اہل سنت، وہ عذاب قبر کا منکر نہیں، خیال کرنا بات غلط ملت نہ ہو جائے، وہ اہل سنت ہے ایک۔ تو اسی طرح حسن بصری وہ بھی اسی کو لائے، ارواح شہداء ارواح آل فرعون کی بات کی، بیضابی، روح المعانی۔ خلاصہ یہ میری طرف توجہ رہے کہ یہ جو فقط للروح کے قائل ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں اور بہترین قسم کے دلائل ہیں،
یہ ایک تو کہتی ہیں کہ قرآن کریم میں جن آیات میں عذاب قبر ثابت ہے ان لوگوں کی زمینی قبریں ہے ہی کوئی نہ، تو جب زمینی قبر ہی کوئی نہیں تو عذاب و ثواب قبر سے مراد ہے تعذیب للارواح، تنعیم للارواح۔ دوسری وہ سب وہ احادیث آیات پیش کرتے ہیں جس میں ہے کہ یہ جسم ختم ہو جاتا ہے اور اس کو مٹی کاٹ، تو جب ہے ہی نہیں تو اذ لیسا فلیسا، تو معدوم کو عذاب کیسے ہوگا؟ تو وہ یہ بھی لاتے ہیں۔ تیسرا، جتنا آپ نے وہ 40 احادیث وغیرہ آیات شہداء کے متعلق پڑھی تو کہتے ہیں تعذیب بھی تنعیم بھی، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ معاملہ صرف ارواح کے ساتھ ہے، فقط للارواح۔ تو یہ طائفہ بھی خالی نہیں، اس لیے یہ طائفہ بھی کس کا ہے؟ اہل سنت کا۔ دوسرا قول اہل تعویل کا، یا تیسرا طائفہ وہ ہے صوفیاء کا۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ روح مال جسد المثالی، یہ بدن فارغ، عذاب و ثواب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ روح بدن مثالی کے ساتھ۔ اچھا، بدن مثالی کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا نہیں۔ اسماعیل محمدی نے مجھے لکھ کر بھیجا تھا، یہ وہ جو جنگ والا میراثی تھا، اسے لکھ کر بھیجا کہ بدن مثالی کس چیز کا بنا ہوا ہے، تو میں نے اسے لکھ کر بھیجا کہ اسماعیل محمدی اور ماسٹر اکاڑوی کا بدن مثالی لگتا ہے کہ کھوتے کا بنا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے جواب نہیں دیا۔ تو بھائی بدن مثالی کوئی باہر کی چیز نہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پوری بحث کی ہے، اور جو حضرات بدن مثالی کا قول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بدن مثالی اس جسد کثیف کے اندر جسد لطیف ہے، اسی جسم کے اندر جس طرح زیت میں روغن زیت ہے، سمجھ گئے ہو؟ تو ایک یا گلاب میں ارکے گلاب ہے، تو گلاب کا پھول ہے وہ جسم کثیف ہے، اس کے اندر جو ارک ہے وہ جسم لطیف ہے۔ تو یہ ہمارا جو گوشت پوست کا جسم ہے، اس کے اندر ایک جسم لطیف ہے جس کو نسمہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، جسم مثالی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور وہ روح کے ساتھ نکل کے جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں جسم مثالی کوئی اور چیز بن جاتی ہے، یہی نسمہ ہے، یہ اسی جسم کے اندر سے نکل کے جاتا ہے جسم لطیف۔ تو عذاب و ثواب کا تعلق قبر کا روح مع الجسد المثالی، یہ جسم فارغ قیامت تک ہوگا، روح مع الجسد المثالی۔ کتنے ہو گئے قول؟ ہاں بھئی کل 3 ہو گئے، اہل تعویل کے 2 ہو گئے۔ اس پر بھی علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ قال صوفیہ العذاب للبدن المثالی، عرب شذی صفحہ 355، اسی طرح فیض الباری جلد 1 صفحہ 492، قال صوفیہ تو انہو بالجسد المثالی دون الترابی، دون الترابی، جسد انصری کو کوئی عذاب نہیں۔ کس کو عذاب ہوگا؟ جسد مثالی کو، صوفی یہی کہتے ہیں۔ یہ بھی فیض الباری جلد 1 صفحہ 186۔ اسی طرح روح المعانی صفحہ 160 جلد 15۔ مولانا تھانوی کی عبارت ذرا سمجھنا، یاد رکھو، حضرت تھانوی کی عبارت پڑھ رہا ہوں، یاد رکھو موت صرف جسم انصری کو آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی، بلکہ موت سے صرف اس کا تعلق جسم انصری سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھو کہ لذات سے منتفع ہونے والا کون ہے؟ کیا آپ کے نزدیک یہ بدن؟ ہرگز نہیں۔ کہتے ہیں جو قائل ہے نا مثالی جسم کے وہ بدن انصری کے منکر نہیں ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے
کہ روح منتفع اور متلذذ ہوتی ہے اور جسم اس کے لیے بمنزلہ آلہ اور مرکب سواری کے ہے. اب بجائے اس جسم کے جو موت کے بعد فنا اور شکستہ ہو جاتا ہے، روح کا مرکب دوسرا جسم بنتا ہے جس کو جسم مثالی کہتے ہیں. جس کو جسم مثالی، یہ خیر الحیات خیر الممات تھانوی صاحب کا رسالہ ہے، 134 صفحے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک قول ہے اہل سنت کا، روح مال جسد مثالی کا. اور ایک اور سوال ہوا. اب مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، حضرت تھانوی اور یہ سب حضرات، سوال ہے کہ قبر میں مردہ کے پاس رومان فرشتہ آ کے مردہ کو بٹھاتا ہے، اس بٹھانے پر گمان کر کے قبر کے پاس بانس کے نیچے 2 ہاتھ یا 2.5 ہاتھ گہری کھودتے ہیں اور کہتے ہیں مردہ کو بیٹھنے میں پاٹ کا بانس سر میں نہ لگ جائے. یہ گمان گناہ ہے یا گناہ میں داخل ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے. بھئی قبر کا ذرا گہری رکھتے ہیں تاکہ جب مردے کو فرشتہ اٹھاتا ہے تو اوپر قبر نہ لگے، سامی والی ٹکر نہ لگ جائے. جی تو جواب دیتے ہیں میت جو قبر میں اٹھ کر بیٹھتی ہے وہ بیٹھنا برزخی ہے جو اس جسم سے نہیں ہوتا بلکہ جسم مثالی سے ہوتا ہے. اس جسم سے نہیں ہوتا بلکہ جسم مثالی. اشرف الجواب یہ ہے امداد الاحکام جلد 1 صفحہ 839. اب ذرا بات سمجھو. کتنے قول ہو گئے؟ 3. 2 اعلی تعویل، 1 تفویض، 3 قول. چوتھا قول ذرا اس کو توجہ سے سمجھنا ہے. چوتھا قول اہل سنت کا. چوتھا قول ذرا سمجھو. چوتھا قول اہل سنت کا یہ ہے کہ میت قیامت تک میت رہے گی، روح میت میں نہیں. جسم کے ساتھ جو کیفیت موت سے طاری ہو گئی تھی وہ کیفیت قیامت تک کے. لیکن عذاب و ثواب، ہاں بھئی، مردہ سنتا بھی نہیں اور ادراک دنیاوی بھی نہیں، اعادہ روح بھی نہیں اور تعلق حیات بھی نہیں، لیکن عذاب و ثواب ہے روح مع الجسد الانصری. روح مع الجسد اس بات کو ذرا سمجھو. روح مع الجسد بس کر دیں، ابھی تک میں نے مسئلہ نہیں شروع کیا، تمہید رکھ رہا ہوں
مسئلہ تو آگے کھڑا ہے. یہ جو للڑ بے ایمانیاں کرتے ہیں اس کا تو بعد میں تبصرہ ہوگا. میں صرف آپ کو نفس سے مسئلہ تمہیداً سمجھا رہا ہوں کہ اصل بات کیا ہے. تو اب ذرا بات سمجھو. بالاسالت یہ بھی کہتے ہیں کہ عذاب و ثواب روح کو ہوتا ہے بالاسالت، لیکن یہ جسم، اس جسم میں دو قسم کے ذرات ہیں. ایک ہے ذرات زائدہ، ایک ہے ذرات اصلیہ. ذرات زائدہ، ذرات اصلیہ. ذرات اصلیہ وہ ہیں جو اصل انسان کا سسٹم ہے اور اصل باڈی کا مادہ ہے. ذرات اصلیہ، ذرات اصلیہ وہ ہیں کہ وہ بیماری سے کم نہیں ہوتے، خوراک سے بڑھتے نہیں، ان میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی. وہ اصل مٹیریل اور اصل باڈی جو ہے وہ ذرات اصلیہ. اب ذرا سمجھنا. اور جو ذرات زائدہ ہیں یہ خوراکیں کھانے سے بڑھ جاتی ہیں، بیماریوں سے کم ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے 7 من کی لاش لیکن اس کو شوگر پڑ گئی تو آپ اس کو دیکھیں تو ایسا چوزا سا نکل آیا اور شوگر نے اس کو تباہ کر دیا. اور کئی ہم نے پہلوان دیکھے لیکن اب ان کا وزن 20-25 کلو آپ بچا، اور کسی زمانے میں اگر 7 من کہیں تب بھی مبالغہ نہیں ہوگا. تو یہ کمی بیشی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، بیماری، خوراک، تو جتنے اجزاء، گوشت، پوست، ہڈیاں، خون، یہ بڑھتے ہیں، کم ہوتے ہیں، بدلتے ہیں، یہ ذرات زائدہ ہیں. اور ایک ذرات اصلیہ جس کو حدیث میں عجب الذنب سے بھی تعبیر کیا گیا، اور وہ ذرات اصلیہ نہ بڑھتے ہیں اور نہ کم ہوتی ہیں، وہ محفوظ رہتے ہیں جہاں پر بھی. تو جسم چاہے ہواؤں میں اڑ جائے، کیمیکل میں اڑ جائے، جسم گل جائے، سڑ جائے، دفن ہو نہ ہو، جو بھی ہو، وہ ذرات اللہ کی قدرت سے وہ قائم رہتے ہیں اور باقی رہتے ہیں. تو عذاب و ثواب روح مع الذرات الاصلیہ، اصل روح کو ہوتا ہے لیکن اس کا اثر ان ذرات اصلیہ میں بھی اللہ پاک ایک ادراک پیدا کر دیتے ہیں. اس ادراک کے ذریعے باڈی کے ذرات اصلی چاہے اس قبر میں ہوں یا نہ ہوں، ہواؤں میں ہوں، پہاڑوں میں ہوں، ریت میں ہوں، راکھ میں ہوں، کیمیکل جو بھی ہو جائے، تو وہ ذرات اصلیہ کسی نہ کسی صورت میں محفوظ ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت اصل تو عذاب و ثواب ہوتا ہے روح کو، لیکن اس تنعیم یا تعذیب کا اثر ان ذرات اصلیہ پر بھی پڑتا ہے. ان ذرات اصلیہ پر بھی، ان ذرات اصلیہ پر بھی. تو اس لحاظ سے روح مع الجسد الانصری، روح مع الجسد بولو شاہ روح مع الجسد الانصری. تو جسد انصری سے مراد ہرگز گوشت، پوست، ہڈیاں، خون، یہ ذرات زائدہ نہیں. اور وہ کہتے ہیں قیامت کے دن جب جسم اٹھے گا، شرح قائد جنہوں نے پڑھی ہے، مقاصد، مواقف، مسامرہ، ساری کتابیں پڑھ لو، تو الباس حق پر اہل سنت متفق ہیں. وہاں پر بھی اشکال ہو رہا ہے اہل سنت کو کہ یہ جسم یہ اگر کھڑا ہو تو یہ جسم تو 6 فٹ کا ہے، اور کافر کا جسم اتنا بڑا ہوگا، اس کندھے سے اس کندھے تک اتنا فاصلہ، اور یہ جسم منہ تو چھوٹا سا ہے، اور کافر کا قیامت والے دن جو جسم کھڑا ہوگا اس کا منہ اتنا ہوگا کہ ایک داڑھ اوز پہاڑ جتنی اس کے منہ میں ہوگی. اسی طرح جنتی یا بوڑھا 90-100 سال کا بوڑھا ہے
اور وہاں جو قیامت کے دن اٹھے گا 33 سال کا جوان ہوگا، تو یہ وجود تو پھر نہیں اٹھا۔ تو اس پر سب اہل سنت متفق ہیں کہ حشر بھی ہوگا روح مع الذرات الاصلیہ، عذاب و ثواب بھی ہوگا روح مع الذرات الاصلیہ۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں انسان بھی نام ہے روح مع الذرات الاصلیہ، روح مع الذرات الاصلیہ، انسان بھی اسی کو کہتی ہیں، اور عذاب و ثواب بھی اسی کو ہوگا، اور حشر نشر بھی اسی کا ہوگا روح مع الذرات الاصلیہ۔ تو یہ اہل سنت کا وہ چوتھا قول ہے، اور اہل سنت کا ایک گروہ ہے، یہ بھی بالکل صحیح ہے، اہل سنت والجماعت ہے اور صحیح گروہ ہے، اور زیادہ قرینے قیاس بات ان کی معلوم ہوتی ہے۔ اصل بات تو یہ بھی ہے کہ جہاں وہ آ کر رک جاتی ہے کہ وہ ادراک کی کیفیت کیا ہوگی، ادراک کی کہتے ہیں لا یعلم کنہ الا اللہ، تو پھر چلے گئے نا تفویض والوں کے ساتھ، کدھر چلے گئے؟ لا یعلم کنہ الا اللہ۔ تو ان کا اور پہلے قول تقریباً ایک ہے، اور دوسرا اور تیسرا قول فقط للروح والا اور جسم مثالی والا وہ بھی تقریباً ایک ہے۔ تو یہ جو چوتھا طبقہ ہے اہل سنت کا کہ روح مع الجسد العنصری بھی کہتی ہیں، روح مع الذرات الاصلیہ بھی کہتی ہیں۔ اچھا وہ جو ادراک ہے، ادراک کا یہ معنی صاف لکھتے ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے عبارتیں لاؤں گا، وہ صاف کہتی ہیں کہ لیس المراد بالحی ہا ہونا ما یعاد فی الروح، یہاں حی سے مراد وہ نہیں جس میں روح آ گئی، اور لا یستلزم اعادۃ الروح، یہ اعادہ روح کو لازم نہیں، بلکہ اس جسم کے ذرات جہاں جیسے جس کیفیت میں ہوں اللہ تعالیٰ ان میں ادراک برزخی پیدا کرتا ہے، اور یہ ادراک بسیط ہے۔ اس ادراک بسیط کا نام ہے نوع من الحیات، اس کا دوسرا نام کیا رکھتے ہیں؟ نوع، اور اسی کا نام رکھ دیتے ہیں تعبیر میں تعلق غیر معلوم الکیف۔ تعلق بعد نے یہ نام رکھا اپنی تعبیر میں کہ ایک قسم کا تعلق معنوی، اور بعد نے اس کو تعبیر کر دیا، جنہوں نے وسعت دیکھی تنقید نہیں کی تو انہیں کہہ دیا اعادہ فی الجملہ، اعادہ فی الجملہ، لیکن مراد ان کی بھی یہ غیر معلوم الکیف کیفیت ہے کہ روح قیامت تک بدن میں نہیں آئے گی، روح کا تعلق تصرف قیامت تک بدن کے ساتھ نہیں، بدن یا روح کا دنیا کا ادراک نہیں، برزخ کا ادراک ہوگا، اور روح اپنے مقام پہ رہے گی، لیکن ان ذرات میں اللہ رب العزت نے جو کیف پیدا کر دی، یمکن ان یخلق اللہ تعالی نوعا من الحیات، اسی کو علامہ تفتزانی نے لکھا شرح عقائد میں کہ ممکن ہے اللہ تعالی میت میں نوعا من الحیات پیدا کرے، لیکن وہ نوع من الحیات کتنی ہوگی؟ قدر ما یتعلم او یتلذذ، قدر ما یتعلم او قدر ما یتعلم او اتنی قدر کہ وہ کتنی قدر کہ وہ برزخ کا دکھ درد محسوس کر سکے۔ قدرہ ما بتا رہا ہے کہ اتنی قدر ادراک وہ دنیاوی بھی نہیں، اور ادراک وہ سنتا بھی مردہ نہیں، دیکھتا بھی اہل دنیا کو نہیں۔ قدرہ ما یتعلم او یتلذذ، اتنا ادراک برزخی اللہ پاک اس جسم کے ذرات پہ ڈالتی ہے۔ اب چاہے وہ تعلق ہو، کیونکہ لا یعلم کنہ، بولو شابش، چاہے وہ کوئی برزخی کیف ہو، چاہے وہ ذرات اپنی جگہ پہ رہے، روح اپنی جگہ پہ رہے، اور اللہ اپنی قدرت سے ان میں کوئی ادراک پیدا کر دے جو ہمارے علم میں نہیں، اور ہم اس کی تہ تک پہنچ بھی نہیں سکتے، یہ عالم غیب کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ چوتھا قول بھی اہل سنت والجماعت کا ہے۔ کتنے اقوال ہو گئے؟ کتنے اقوال ہو گئے؟ ایک تفویض، ایک
اور 7 امور کیا ہیں اتفاقیے. 7واں یہ ہے کہ عذاب و ثواب قبر کیفیت کیا ہے؟ متشابہ ہاتھ سے. متشابہ ہاتھ سے. چلو مختصر سن لو، کیا پتہ پھر وقت نہ ملے. یہ ہے تمہید. تمہید ختم ہو گئی. اس میں چند عبارتیں بھی لکھ لو تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. یہ چوتھے قول پر. ایک تو شرح عقائد کی عبارت ہے صفحہ 77. یہ بھی ذرا خیال کرتے ہو ہم عقائد کا حوالہ دے رہے ہیں یا فرلو کتابوں کا؟ اہل سنت کے عقائد کی کتابیں پیش کر رہا ہوں. اب دیکھو، انہ یجوز ان یخلق اللہ تعالی فی جمیع الاجزاء او فی بعضها نوعا من الحیات. یہ ممکن ہے، جائز ہے، یجوز ہو سکتا ہے. دیکھو حتمی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے، یجوز ہو سکتا ہے کہ پیدا کر دے اللہ فی جمیع الاجزاء، تمام اجزاء میں یا بعض میں، ایک خاص قسم کا ادراک. خاص قسم کا ادراک، یہاں نوع من الحیات سے مراد ہے ادراک. لیکن ادراک کون سا ہوگا؟ برزخی. قدر ما یدرکو علم العذاب او لذت التنعیم. قدر ما یدرکو، اتنی قدر کہ علم العذاب، عذاب کا دکھ اور تنعیم کی لذت محسوس کرے. آگے ذرا خیال کرنا، وَهَذَا لا يستلزم اعادۃ الروح الی بدنہ. یہ جو ہے نوع من الحیات، جس کو لازم نہیں کہ روح بدن کے اندر لوٹے. سن رہے ہو میری بات؟ روح جہاں سے وہ ڈنڈی مارتے ہیں، روح بدن کے اندر لوٹانے والی بات نہیں ہے. اسی طرح عبد الحکیم علی الخیالی حاشیہ فرماتی ہیں، لا یخفی علیک الیس المراد بالحی ہا ہنا ولا یخفی علیک الیس المراد بالحی ہا ہنا ما یعاد فیہ الروح. ما یعاد فیہ الروح ویصدر عنہ الافعال الاختیاریہ. یہاں یہ جو نوع من الحیات ہے، اس سے وہ حیات نہیں ہے کہ روح جسم میں واپس کی جائے اور یصدر عنہ الافعال، اور اس سے افعال اختیاریہ صادر ہوں. بل ما یدرک الالم واللذۃ، بلکہ صرف اتنی کہ دکھ درد کو محسوس کرے. فَإِذَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ إِدْرَاكًا، جب اللہ اس میں وہ ادراک پیدا کرے گا، یکون سببا لإدراک الالم واللذہ. یہ صفحہ 118 ہے. اسی طرح قرۃ العین میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَمَنَعَ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَشَاعِرَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ إِعَادَةَ الرُّوحِ إِلَيْهِ وَقَالُوا لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْحَيَاةِ إِلَّا فِي الْعَادَةِ، کہ روح اور ادراک بسیط یا حیات بسیطہ میں کوئی تلازم نہیں ہے، یہ صرف
عادتاً تلازمی. اسی طرح شرح مقاصد جلد 5 صفحہ 117. اسی طرح بیان الفوائد صفحہ 94 حصہ 2. اللہ تعالیٰ ہر چیز فرماتے ہیں. یہ بڑے بزرگ ہیں. مجیب اللہ صاحب گونڈوی استاد دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ میت کے جسم کے تمام اجزاء یا بعض اجزاء میں ایک خاص قسم کی نوع من الحیات اتنی مقدار میں پیدا فرما دے جس سے وہ عذاب کی تکلیف یا تنعیم کی لذت کا ادراک کر سکے. اور اس حیات خاصہ کے لیے بدن کی طرف روح کا لوٹایا جانا لازم نہیں کہ حشر سے پہلے ایک اور موت کا سامنا کرنا پڑے. اسی طرح اقد الفرائض صفحہ 149. اب ذرا میری طرف توجہ کرو. میں صرف چند حوالے، بہت زیادہ حوالے ہیں اس پر. چوتھا قول کیا حاصل اس کا نکلا کہ عذاب و ثواب کیا ہوگا؟ روح مال جسد. لیکن اس میں تفسیر کیا ہے؟ روح مع الذرات الاصلیہ، روح مع الذرات الاصلیہ. اور اس میں کیا ہے کہ روح بدن میں آ جاتی ہے؟ مردہ دنیا والوں کا کلام سنتا ہے یا افعال اختیاریہ سرزاد ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ برزخی کیف لا یعلم کناہ. اس کی تعبیریں مختلف ہیں. اس کو تعلق سے لوگوں نے تعبیر کیا ہے. بعض علماء نے، حالانکہ یہ تعلق شالوق کوئی نہیں کہ وہ کرنٹ کو ادھر آ رہا ہے، اور جو کہتا ہے تعلق آگے کہتا ہے لا یعلم کناہ الا اللہ. اور اس کو مظہری والے بزرگ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اور تعبیر کیا. انہوں نے کہا یہ ادراک ایسا ہے جیسے ریت کے ذروں میں ہے، یا جیسے یہ ادراک پتھروں میں ہے. ام من شیء الا یسبح بحمدہ، یہ ادراک ہے. اس پر اس نے بحث کی ادراک بسیط. تو بہرحال اس کی تعبیرات مختلف ہیں. اب خلاصہ سنو. میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ مسئلہ عذاب و ثواب قبر اور ہے، مسئلہ حیات سما، حیات موت، حیات ممات یہ الگ مسئلہ ہے. یہ ایک مسئلہ نہیں. ہمارے جو شیوخ حضرات وہ کہتے ہیں فتویٰ شتویٰ نہیں لگتا، تو وہ گڑبڑ کر دیتی ہیں. جو مسئلہ حیات اور سما ہے اس کو وہ عذاب قبر کے ساتھ ملا دیتی ہے اور پھر فرق نہیں کر سکتے. میں اس کا تنقید کر رہا ہوں کہ آپ کو الگ الگ پڑھایا بھی اور آپ نے دلائل بھی دیکھ لی. اگر دیانتداری ہے، اگر دیانتداری نہیں تو ان سے میری بات ہی نہیں. تو یہ مسئلہ جدا ہے اور عذاب القبر کا مسئلہ جدا ہے. عذاب القبر کے معاملہ میں ہمارا عقیدہ کہ عذاب القبر حق اور کیفیت متشابہات سے کیفیت. اب اس کا طریقہ اگر کوئی تعبیر کرے جسم مثالی سے وہ بھی اہل سنت، کوئی تعبیر کرے فقط للروح سے وہ بھی اہل سنت، کوئی تعبیر کرے نوع من الحیات یا روح مال جسد العنصری سے ہمارا دعویٰ ہے وہ بھی اہل سنت ہے. اہل سنت تینوں اقوال چاروں اقوال اہل سنت کے ہیں. بہتر یہ ہے کہ یہ تفویض ہو. بہتر یہی ہے جیسے ہمارا صفات میں عقیدہ ہے
استوا میں عقیدہ ہے کہ ہم اس میں تفویض کر دیں. باقی اگر روح مال جسد العنصری والی کوئی بات ہو وہ بھی ہمارے خلاف نہیں، بلکہ وہ بھی ہماری دلیل ہے. فقط روح والے بھی ہماری دلیل ہے، کیونکہ ہم تمام اہل سنت کے ترجمان ہیں اور ہم کہتے ہیں اہل سنت کے چاروں طبقات اہل حق کے اہل سنت ہے. اس لیے کوئی چاہے جسد عنصری والی پیش کرے وہ ہمارے خلاف نہیں. ہمارے خلاف بات ہوگی سما عادی ثابت کرو، روح کو جسم کے اندر ثابت کرو اور روح کا تعلق تصرف بالبدن ثابت کرو. یہ تین چیزوں کو چھوڑ دو تو جھگڑے ہی کوئی نہیں ہے. اب کچھ سمجھ آئیے آپ کو یا کوئی چیز رہ گئی ہے؟ اب آگے ہیں دلائل، وہ لمبا کھاتا ہے. اس پر میں نے 95 حدیث جمع کی ہے اور 3 عنوان ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. 3 عنوان. بہت ساری احادیث ہیں عذاب القبر حق، بس عذاب قبر حق کے. دوسری وہ احادیث ہیں جن میں یہ آئے گا کہ نفس عذاب و ثواب قبر کا اس بات ہوگا، اعوذ بعذاب القبر وغیرہ، قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی. بہت ساری احادیث ہیں. پچھلے سال میرا خیال ہے میں نے آپ کو بہت ساری حدیثیں لکھوائی بھی تھی گزشتہ سال. اور تیسرا وہ احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب و ثواب کا تعلق صرف ارواح کے ساتھ ہے. چوتھا وہ احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب و ثواب کا تعلق اس جسد عنصری کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی احادیث موجود ہیں اور وہ بھی تقریباً کافی ساری احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جسد عنصری کے ساتھ بھی ہے. تو اس پر پھر کئی طرح میں نے بحث کی کہ قرآن کریم دیکھا جائے تو قرآن کریم سے جسد عنصری کا عذاب ثواب ثابت نہیں ہے، قرآن کریم سے نہیں. اور اس پر میرے گواہ بھی موجود ہیں، علامہ ابن کثیر، علامہ ماجدی وغیرہ. اور دیکھو قرآن میں جو عذاب و ثواب قبر یا تو نفس عذاب و ثواب کا اس بات ہے یا فرعونیوں کا یا قوم نوح کا، ان کا اغرقوا فادخلوا نارا. تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ قبریں شبریں عرفی ہیں ہی کوئی نہ، اور وہ ارواح کا لے رہے ہیں سب حضرات اہل سنت کے، ان کے ارواح کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے. اور بعض احادیث سے یہ معلوم ضرور ہوتا ہے کہ عذاب و ثواب کا محل یہ جسد عنصری یعنی چوتھا قول بھی ہے. تو اس لیے وہ روایات بھی ہمارے خلاف قطعاً نہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں اقوال کس کے ہیں. اب للڑ کیا کہتی ہیں؟ للڑ کہتی ہیں کہ اگر روح کو جسم میں نہ مانو یا ایسا تعلق کہ یہ جسم سنے نہیں، یہ نہ مانو تو وہ عذاب و ثواب قبر کا منکر ہے. وہ کہتے ہیں عذاب و ثواب قبر کا یہ معنی ہے یا تو روح جسم کے اندر ہے یا روح کا ایسا تعلق ہے کہ جسم میں ادراک دنیاوی پیدا ہوتا ہے، پہچانتا ہے، سنتا ہے اور پتہ لگتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو یعنی وہ مسئلہ جو پہلے آپ نے پڑھا، محکمات کے خلاف عذاب و ثواب قبر کو للڑ مان کے قرآنی اہل زیغ ہے. کون سے اہل زیغ ہیں؟ قرآنی اہل، جن کو قرآن نے کہا ہے اما الذین فی قلوبہم زیغ، قرآن سے ثابت شدہ بدعتی ملحدین، یہ اہل بدعت ہیں کہ ایک تو یہ متشابہ میں پڑے ہوئے ہیں، دوسرا متشابہ کی وہ تفسیر کرتے ہیں جو محکم سے ٹکرا رہی ہے. بس فی الحال میں اس بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. تمہیدی باتیں ہو گئی، آگے بات لمبی ہے، وہ نہ ٹائم ہے، اب وقت آپ بھی بالکل جانے والے ہیں بزرگ، تو نہ اب ہم میں ہمت ہے اور نہ آپ میں ہمت ہے. تو یہ ضروری مباحث جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے. اگر وقت ہوا تو 2 باتیں اور میں ذکر کروں گا، نہ ہوا تو انشاءاللہ جب زندگی ہوگی آئندہ اگر ہوگی تو بیان ہو جائے گا. کوئی رکے شکے ہیں؟ آج تو بڑے شریف بنے بیٹھے ہیں، کوئی رکا نہیں لکھا.
اس آیت میں بھی نفی فعل پر داخل ہے، وما یستوی الاحیاء، تو کیا مطلق ادراک کی نفی ہے؟ تو بالکل، اور کیا ہے؟ جو ادراک میت کے مقابل ہے مطلق ہی ہے، اور بھی کوئی رہ گیا؟ کباڑی کہتا ہے کہ فقط پھر روح والا کافر ہے، تو خود یہ کافر ہے، اس کا باپ یہ خود جو یہی بات میں نے کرنی تھی کہ جو کہتا ہے نا، یہ کہتی بات یہی رہتی تھی، یہ انشاءاللہ میں کروں گا۔ میں نے کہا دو بات سے قرض ہے، ابھی تک میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اب وہ جو ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں اشاعت توحید والوں پہ، تو اللہ کے فضل سے سارے اکابرین پر وہی فتویٰ لگتا ہے۔ اب یہ فقط لروح والے کافر ہیں، تو یہ فتویٰ ہم پہ لگے گا؟ یہ فتویٰ لگے گا عقائد اسلام والے پہ۔ علامہ حقانی، مولانا قاسم نانوتوی، حبیب الرحمان، یہ ایک نیا طرز ہے، وہ چلو میں دیکھ لیتا ہوں، اس پر اگر ٹائم ہے تو اس پر بھی چل جائیں گے۔ عذاب صرف روح کو ہے، یہ عقیدہ اشاعت کا نہیں، حالانکہ اعلان بھائی دیکھیں اشاعت کا یہ عقیدہ نہیں، عقیدہ تو عقیدے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ نظریہ کہہ لو، مسلک کہہ لو۔ جو اشاعت کے اکابرین ہیں ان میں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر ہیں، مولانا حسین علی ہیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہیں، پیر طریقہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہیں، اور اشاعت کے ترجمان امام اہل سنت حضرت علوی شاہ صاحب ہیں۔ اب یہ جو ہیں حضرات، ان کا اور قاضی شمس الدین، شمس المحدثین قاضی شمس الدین، یہ حضرات ہیں، ان کا اور موجودہ جو اشاعت کے حضرات ہیں، شیخ القرآن حضرت مولانا امیر محترم مولانا محمد طیب طاہری صاحب اور سید ضیاء اللہ شاہ صاحب، اور اس طرح کے جو موجودہ اشاعت کے حضرات مسلک الاکابر میں، ان کا بھی لکھا ہے۔ یہ ایک لمبی بات ہے کہ فلانا فرد یہ کہتا ہے، کسی فرد کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم اشاعت توحید کی بات کر رہے ہیں۔ ان المیت اذا وضع فی القبر، تو اس قبر میں ہوتی ہے جو عالم برزخ۔ اب تجھے 6 ڈنڈے لگانے چاہیے، ہاں، کہ ابھی بھی تیرے اشکال حل نہیں ہوئے نا۔ تو اب 4 کتاباں آسمانی اتریاں تے 5واں اترا دگا، ہاں بس۔ وآخر دعوانا الحمد